السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے بغیر پائلٹ ایئر کرافٹ سے متعلق لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین میں گزشتہ برس ملتوی ہونے والے یوہائی ایئر شو، انڈین نیوی کے لیے سی ہاک ہیلی کاپٹر کی فرسٹ فلائٹ، ترکی کے اکینسی ڈرون کی ویپن فائرنگ ٹیسٹ اور اس کی تمام تر تفصیلات پر بھی بات کریں گے۔ انڈونیشین سب مرین کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور یو ایس میرین کور کے کمانڈر جنرل میکنزی نے کہا ہے کہ امریکہ ستمبر 2021 میں افغانستان سے انخلاء کے بعد امریکی فوج اس بات پر غور کر رہی ہے کہ بعد میں کسی سینٹرل ایشین کنٹری سے مستقبل میں ٹروپس کی پریزنس رکھتے ہوئے ایئر ایسٹ سے آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سیکرٹری دفاع کی ہدایات کے مطابق اس آپشن اور مختلف آلٹرنیٹیو سے متعلق منصوبہ بندی پر کام کر کے اس بارے میں اپنی تفصیلی رپورٹ اپریل کے آخر تک مکمل کر لوں گا۔ جنرل میکنزی نے کہا کہ ملک سے باہر اس طرح کے آپریشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے ہیوی انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے ہوگی، اور ایسا کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ انڈین نیوی کے لیے آرڈر کیے جانے والے 24 سی ہاک ملٹی مشن ہیلی کاپٹرز میں سے پہلے کو لاک ہیڈ مارٹن کی سبسیڈری سیکورسکی نے گزشتہ روز فلائی کیا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا نے $2.1 ارب کی لاگت سے 24 سی ہاک ملٹی مشن ہیلی کاپٹرز کی ڈیل مئی 2020 میں سائن کی تھی۔ اس ڈیل کے تحت پہلے 6 ہیلی کاپٹرز اس سال انڈین نیوی کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ انڈین نیوی ان ہیلی کاپٹرز سے اپنے ایجنگ سی کنگ ہیلی کاپٹرز کے فلیٹ کو ریپلیس کرے گی۔ سی ہاک ہیلی کاپٹر سے اینٹی سب مرین وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر کے علاوہ سرویلنس، سرچ اینڈ ریسکیو، پرسنل ٹرانسپورٹیشن اور لاجسٹک سپورٹ کا کام لیا جا سکتا ہے۔ ترک کمپنی بیکر نے گزشتہ روز ترکی کے کٹنگ ایج اور اب تک کے موسٹ ایڈوانسڈ اکینسی ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون سے پہلی مرتبہ ویپنز فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ترک سورسز کے مطابق اس ڈرون کے لیے راکٹ سان کے نیولی ڈیولپڈ سمارٹ منیشن MAM-T کو ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ اس کے علاوہ پہلے سے دیگر ڈرونز کے زیر استعمال راکٹ سان کے ہی تیار کردہ سمارٹ مائکرو منیشن MAM-C اور MAM-L کو بھی اس ڈرون سے ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ ریلیز کی گئی فوٹیج میں تینوں ویپنز نے کامیابی سے اپنے متعلقہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترکی کا اکینسی ڈرون کنٹمپریری ڈرون سے نہ صرف ہٹ کے ڈیزائن کیا گیا ہے، بلکہ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس میں ایسا ریڈار، ایئر ٹو ایئر میزائلز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی صلاحیتوں کا اضافہ بھی کیا جائے گا۔ ترک آفیشلز اس ڈرون پر آنے والے عرصے میں سوم یعنی اسٹینڈ آف ویپنز نامی کروز میزائل کو بھی نصب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 20 میٹر ونگ سپین کے ساتھ یہ ڈرون 40,000 فٹ کی بلندی اور 24 گھنٹے تک فضا میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے۔ اس ڈرون کی پے لوڈ کیپیسٹی 1350 کلو گرام ہے۔ حالیہ ٹیسٹڈ ویپنز کی بات کریں تو یہ تینوں ویپنز بنیادی طور پر پہلے سے تیار کردہ 3 مختلف ترک گائیڈڈ ویپنز کے سمارٹ اور ڈرون ورژنز ہیں۔ مثلا MAM-L کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر ممتاز گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائل کا سمارٹر ورژن ہے۔ اس کی زیادہ رینج 14 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل صرف 22 کلو گرام وزنی ہے۔ MAM-C دراصل سیریٹ گائیڈڈ راکٹس کا سمارٹر ورژن ہے۔ اس کا وزن صرف 6.5 کلو گرام اور رینج 8 کلومیٹر ہے۔ نیولی ڈیولپڈ MAM-T کی بات کریں تو یہ میزائل بنیادی طور پر تیبر گائیڈڈ ویپن کا ورژن ہے اور اس کی رینج 30 کلومیٹر جبکہ یہ 92 کلو گرام وزنی ہے۔ انڈونیشیا نے بدھ کے روز لاپتہ ہونے والی سب مرین کے لیے بڑے پیمانے پر جاری ریسکیو مشن کو مزید تیز کر دیا ہے۔ جزیرہ بالی سے شمال کی جانب ریسکیو ایئر کرافٹ اور شپس اس مشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ لاپتہ ہونے والی سب مرین میں 53 افراد سوار تھے، جن کے پاس مزید صرف 24 گھنٹے کی آکسیجن رہ گئی ہے۔ 40 سالہ پرانی اس سب مرین میں سطح سمندر سے 500 میٹر گہرائی میں جانے کی صلاحیت تھی، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ یہ شاید اس وقت 100 سے 200 میٹر زیادہ گہرائی میں چلی گئی۔ انڈونیشین نیوی کو جمعرات کے روز کچھ شواہد ملے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یوہائی ایئر شو چائنا کے منتظمین کا کہنا ہے
کہ گزشتہ برس نومبر میں پلانڈ شو کو کووڈ-19 کو لے کر پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، البتہ اس سال یہ شو 28 ستمبر سے 3 اکتوبر کو منعقد کیا جائے گا۔ ہر 2 سال بعد ہونے والے اس شو میں ایویشن انڈسٹری کے علاوہ اسپیس اور آرمز انڈسٹری کی کئی کمپنیاں شرکت کرتی ہیں۔ اس سال خاص طور پر ان تینوں ڈومینز میں چائنیز کمپنیوں کے علاوہ نیول اور گراؤنڈ ویپنز بنانے والی کمپنیاں بھی حصہ لیں گی۔ فرینڈز، اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ 2000 لائکس ہیں، لیکن گزشتہ چند ویڈیوز میں آپ کا اس بارے میں ریسپانس خاصا مایوس کن تھا۔ امید ہے آپ اس مرتبہ یہ ہدف عبور کر لیں گے۔ جینز ڈیفنس کے مطابق روس نے کرائمیا اور یوکرینین بارڈر کے ساتھ ٹروپس کی ڈپلائمنٹ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ویسٹرن میڈیا سورسز نے 20 اپریل کو دعویٰ کیا تھا کہ عنقریب رشین ٹروپس کی تعداد 1,20,000 سے زائد ہو جائے گی۔ روس کے انڈر کنٹرول سابقہ یوکرینین ریجن کرائمیا میں Mi-35 Mi-17 ہیلی کاپٹرز کے علاوہ Su-27 ایئر کرافٹ اور UAVs کو سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے بھی دیکھا گیا ہے۔ دوسری جانب بلیک سی میں رشین نیوی نے 17 اپریل سے مشقیں شروع کر دی ہیں۔ واضح ہے کہ روس حالیہ ٹروپس بلٹ اپ کو میسو ایکسرسائزز کے تناظر میں کہہ رہا ہے، جبکہ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دونباس ریجن میں روس کے حمایتی علیحدگی پسندوں کو کچلنے کے لیے شروع کیے جانے والے آپریشن کو لے کر روس یوکرین کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے اور اسی لیے اپنے ٹروپس کو جمع کر رہا ہے۔ آپ کی اس تمام تر صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ فرینڈز، کورین ایروسپیس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ وہ KF-21 کی پروڈکشن کو سپورٹ کرنے کی غرض سے اسمارٹ فیکٹری کا قیام عمل میں لانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے کورین ایروسپیس اگلے 5 سال میں $88 ملین انویسٹ کرے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اسمارٹ فیکٹری کئی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی، جس میں سب سے اہم KF-21 کے لیے کمپوننٹس اور سٹرکچر کی پروڈکشن ہے۔ کورین ایروسپیس اس فیکٹری کو مستقبل میں ایک آٹومیٹڈ پروڈکشن فیسلٹی میں بدلنے کی خواہش مند ہے۔ ترکی کی بیکر کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر کا کہنا ہے کہ ترکی 2023 میں ملکی سطح پر تیار کردہ ان مینڈ یعنی بغیر پائلٹ ایئر کرافٹ کے پروٹوٹائپ کو 2023 میں فلائی کرے گا۔ ترک کمپنی کے آفیشلز کا یہ بیان ترکی کو F-35 پروگرام سے نکالے جانے کے فوراً بعد سننے کو ملا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں مستقبل کے چیلنجز اور ریس کے لیے خود کو تیار کرنے اور دنیا سے ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ نوجوان انٹرپرینورز اس فیلڈ میں آگے بڑھیں اور ان مینڈ پلیٹ فارم اور اس ایریا میں کریٹیکل ٹیکنالوجیز کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ فرینڈ، میرے خیال سے بیکر کو اکینسی ڈرون کی ڈیولپمنٹ کے بعد ان مینڈ ایئر کرافٹ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے خاطر خواہ تجربہ حاصل ہوا ہے اور اس تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ترکی 2023 میں ان مینڈ ایئر کرافٹ ضرور فلائی کرے گا۔ ویورز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی اور دلچسپ لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔